نام فیصل جدون ہے، ایڈوکیٹ ہوں میں۔ یہاں پہ میرا گوشہ اعتقاد اسکول سسٹم کے نام سے اسلام آباد میں میرے اسکول ہیں۔ اور دوسری چیز، آج ہم آئے تھے اپنے بچوں کو یہاں پہ وزٹ کروانے۔ ہم نے پہلے ان کو جائے لینڈ لے کے گئے، اس کے بعد ان کو کیونکہ تعلیمی دورہ بھی تھا تو اس لیے ان کو یہاں پہ آئے، انہیں مسجد اور مندر کے کچھ معلومات دینی تھیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ ایک سائڈ پہ مندر ہے اور ایک سائڈ پہ مسجد ہے، یہ پاکستان بننے کے پہلے کی تاریخ ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اس بات کو باور کرواتی ہیں کہ جہاں پہ بھی تھا یہ مسجد اور مندر ایک سامنے سامنے ہونا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اس وقت کے مسلمان اور ہندوؤں میں اس طرح کی جنگیں، اس طرح کے اختلافات موجود نہیں تھے۔ وہ یہاں پہ رہ کے بھی پرامن اپنے عبادت کرتے تھے۔ دونوں کی عبادت گاہیں یہاں پہ موجود ہیں اور اس وقت کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ کئی سینکڑوں سال ان کے ہوئے، آپس میں آمنے سامنے عبادت گاہیں موجود ہونے کے باوجود بھی کبھی ان کا کوئی جھگڑا اور کوئی بھی ان کا تنازع نہیں ہوا تھا۔ یہاں پہ اندر جا کے وزٹ کروایا ہوگا ٹوٹلی تصویروں کا۔ جو ایک گیلری بنی ہوئی ہے، یہ گیلری آپ کو اسلام آباد اور خاص کر ایک پوری لائن جو آپ کے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جو لائن آتی ہے وہ ٹوٹلی آپ کو اس سید پور کی ہسٹری بتاتی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے سامنے والی دیوار ہے وہ آپ کو پاکستان کی ہسٹری بتاتی ہے۔ جب پاکستان کو دارالخلافہ بنایا گیا تھا تو ایوب خان نے جو سب سے پہلے میٹنگز کی تھی اس کے انجینئرز کے ساتھ اور ان کا جو نقشہ پاس ہوا تھا، اس سارے کی تصویریں یہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ ایک ہسٹری ہے جو اسلام آباد کی، جو ہم یہاں پہ آ کے سید پور میں آ کے ایک ساتھ ہندو اور مسلمانوں کی ہسٹری کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو روم ہے کہ اس میں اور سامنے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی استعمال شدہ چیزیں بھی رکھی گئی ہیں، جو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ آپ کو وہ بتاتی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی کنسٹرکشن ہوئی ہے اس پرانی کنسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے۔ مندر کے اندر جو ایک جگہ خاص بنی ہوئی ہے جو ہندوؤں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، وہاں پہ مورتی تھی، ٹھیک ہے، جو ہندوؤں کی عبادت کے لیے جس کو وہ اپنا خدا سمجھتے ہیں، تو اس کو بعد میں اس کو ریموو کر دیا گیا تھا وہاں سے۔ دیکھیں آپ اس چیز کا، یہ تو آپ ہسٹری آپ نے پڑھی ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں جتنے بھی ابھی بھی قبریں کھودی جا رہی ہیں تو وہ اسی کھوج میں کھوجی جا رہی ہیں کہ اس کے نیچے ہندوؤں نے کوئی نہ کوئی مورتیاں دفنائی ہوں گی۔ اس دور میں اگر وہ ایک مورتی ہے تو اس کی میں سمجھتا ہوں کروڑوں نہیں اربوں روپے مالیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی اربوں روپے کی مالیت اس طرح پبلک پلیس میں کوئی گورنمنٹ نہیں چھوڑتی، ٹھیک ہے۔ تو اس نیت سے، اس وجہ سے اس کو ہٹا دیا گیا۔ بعض لوگ کچھ خبریں یہ بھی گردش کرتی ہیں، آپ لوگ یہاں آئیں گے کچھ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں سے وہ مورتی چوری ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ایسا مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی واقعہ ہو۔ وہ مورتی گورنمنٹ نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے ان کی مشاورت سے یہاں سے ہٹا دی گئی تھی، کیونکہ اب یہ ان کی عبادت گاہ نہیں۔ اور دوسری چیز کہ جہاں پہ مورتی ہوتی ہے تو مورتی کو ہندو اپنا خدا سمجھتے ہیں اور اس کو پوجتے ہیں، کیونکہ اب یہاں سے ان کی عبادت گاہ ختم ہو گئی تو پھر ان کا یہاں سے خدا بھی ہٹ گیا۔ نہیں دیکھیں، وزٹ کرنے کے لیے جس طرح ہم مسلمان آتے ہیں اس طرح ہندو بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، پر عبادت گاہ کے طور پہ اب نہ مسجد کو تصور کیا جاتا ہے نہ اس کو، دونوں میں عبادت نہیں ہوتی۔ دیکھیں دونوں کو بند کرنے کا بیسک وجہ یہ تھی کہ اگر دونوں کو ابھی اوپن کیا جاتا ہے اور اس دور میں آپ اس دور کو دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں سال یہ مسجد اور مندر دونوں رہے، ان میں کوئی جھگڑا کوئی فساد نہیں ہوا۔ آج کل تو مسلمان ایک مسلک والا دوسرے مسلک کو ایک حدیث پہ قتل کر دیتا ہے۔ تو اس دور میں کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم لوگ مسجد اور مندر کو آمنے سامنے دونوں کو چلا سکیں؟ تو اس وجہ سے بھی کہ فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے بھی، تاکہ دونوں مذاہب کے درمیان ایک ہم آہنگی رہے، اس لیے۔ جی اس کے اندر بالکل سامنے آپ کو ایک جگہ بنی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، جہاں پہ اس سے پہلے بھی آپ دوسرے مندروں میں بھی وزٹ کریں تو وہ پراپر ایک جگہ ان کی بنی ہوتی ہے، وہاں پہ ان کی مورتی ہوتی ہے، وہ اس سے آگے بیٹھ کے اپنی وہ اگربتیاں وغیرہ اور وہ جو بھی ان کا دودھ شودھ کا جو پوجا پاٹ ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ تو وہ سامنے بھی بالکل وہ جگہ بنی ہوئی ہے، جگہ ابھی بھی موجود ہے، مورتی اس میں نہیں ہے کیونکہ یہ اب عبادت گاہ نہیں رہی، تو اس لیے انہوں نے یہ بھی ہٹا دی ہے۔ جی دیکھیں پراپرلی دونوں مذاہب کے، ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے درمیان ہم آہنگی سے متفقہ طور پہ اس کو ختم کیا گیا، کیونکہ دیکھیں اگر ان کو ہندوؤں کو روک دیا جاتا تو آپ کو پتہ ہے کہ تنظیمیں آج کل اتنی بڑی تنظیمیں ہیں کہ وہ اٹھ کے ہنگامے کرتی کہ جی عبادت سے روک دیا گیا، ہندوؤں کو اقلیتوں کے حقوق ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کوئی نہیں ہے کہ ایک دم سے کہہ دیا کہ نہیں، دونوں کو باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت روکا گیا کہ آپ اس کو مسجد کے طور پر، کیونکہ یہاں پہ اب مندر اور مسجد دونوں ایک ساتھ، اتنی جگہ بھی اتنی کم ہے، یہاں عبادت ممکن نہیں ہو سکتی۔ میرا نام نصر اللہ کیانی، یہاں کا میں سپرویژن ہوں، انچارج ہوں یہاں کا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ گاؤں، اس کا پرانا نام فتح پور باولی تھا، تو اس کے بعد میرے جد امجد سلطان سید صاحب یعنی گکھڑ کیانی قبیلے سے ہمارا تعلق ہے، وہ ایران سے یہاں پہ آئے تھے، تو یہ ان کو علاقہ بڑا اچھا لگا، ان کو خوبصورت لگا، یہاں کی قدرتی نیچر ان کو اچھی لگی، ماحول اچھا لگا، تو اس علاقے پہ انہوں نے پھر آ کے فتح پور باولی جو ہندو تھا اس کے ساتھ جنگ کی۔ جنگ میں سلطان سید صاحب یعنی گکھڑ کیانی قبیلے کے
جو تھے ان کو فتح نصیب ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر یہاں پہ مندر بھی ہے، گردوارہ بھی ہے۔ ہندوؤں کا جو ہوتا ہے مندر ہوتا ہے، گردوارہ سکھوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ آرٹ گیلری ہے جہاں پہ اسلام آباد بننے سے پہلے کی، اسلام آباد کے ماسٹر پلان کی، اسلام آباد کے اس آرٹ گیلری کے بننے کی پکچر موجود ہیں، اور تقریباً یہاں پہ 80 سال پرانی تصویریں بھی موجود ہیں۔ تو نیچے اس کے ساتھ ہی مندر ہے جس کا نام ہے جان کی دیوی، اور سامنے اس کے بالکل سامنے گردوارہ ہے، اور چند گز کے فاصلے پہ یہاں پہ مسجد ہے، ہوٹل ہے، دیس پردیس بڑا یہاں کا مشہور ہوٹل ہے، چرسی تکہ ہے، خیبر پختونخوا ہے، انداز ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے نالج میں لانے کا کہ سلطان صاحب نے جب یہ علاقہ فتح کیا، اس کے بعد یہاں پہ ہندو کمیونٹی کے لوگ یہاں سے چلے گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد ہندو کمیونٹی نے آ کے یہاں پہ، اور اپنے ہمارے بڑے جو تھے شاہ ولی اللہ خان صاحب کھڑکیانی قبیلے سے ان کا تعلق تھا، میں بھی اسی فیملی سے ہوں۔ تو انہوں نے آ کے ہندوؤں نے ہمیں ریکویسٹ کی سلطان شاہ ولی اللہ صاحب کو کہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے کچھ جگہ اپنی ذاتی پراپرٹی میں سے دی جائے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ جگہ ان کو ہندوؤں کو گفٹ کے طور پہ دی تاکہ وہ اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکیں۔ کچھ عرصے بعد جب ہندوؤں نے یہ مندر بنا لیا تو سکھ کمیونٹی یہاں پہ آئی، تو انہوں نے کہا جی آپ نے ہندو کمیونٹی کو جگہ دے دی ہے اور ہمیں بھی جگہ دی جائے آپ کی ذاتی ملکیت سے تاکہ ہم یہاں پہ اپنی عبادت کریں۔ تو ہمارے جد امجد نے سکھ کمیونٹی کے لیے بھی جگہ دے دی۔ اب جو مین آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مندر، گردوارہ اور مسلمانوں کی مسجد یہ چند گز کے فاصلے پہ آمنے سامنے موجود ہیں، اور اس وقت ہندو، مسلمان اور سکھ میں آپس میں بڑا اتفاق سلوک تھا۔ اس کے بعد جب پاکستان بنا ہے 1947 میں، تو یہ یہاں سے ہندو سکھ کمیونٹی کے لوگ ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے۔ تو اس کے بعد یہ جو بلڈنگ ہے اس کو بنا دیا گیا پرائمری اسکول 1953 میں۔ تو جب مشرف صاحب کا دور آیا تو انہوں نے یہاں پہ اس بلڈنگ کو رینوویٹ کر کے ہندوؤں سکھوں کی جو عبادت گاہیں پورے اسلام آباد میں اس وقت ہندو کمیونٹی جو آباد ہیں وہ 157 ہیں، ان کی اسٹرینتھ ہے۔ تو پورے اسلام آباد میں یہاں پہ صرف ایک ہی مندر اور ایک ہی گردوارہ ہے جو ابھی تک قائم دائم ہے، اور یہ بلڈنگ دھرم شالہ والی جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ 240 سال پرانی ہے، اور مندر گردوارہ بھی 240 سال پرانا ہے جو ابھی تک موجود ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے CDA کے زیر سایہ اس کی دیکھ بھال کے لیے یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا عملہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ CDA کے ہمارے ڈائریکٹر صاحب، چیئرمین CDA صاحب یہاں کے انتظامی امور دیکھتے رہتے ہیں۔ میں یہاں کا انچارج ہونے کی حیثیت سے یہاں پہ میں اس کو بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ تو یہاں پہ ہندو کمیونٹی بہت کم لوگ آتی ہے، سکھ کمیونٹی زیادہ یہاں پہ آتی ہے۔ تو سکھ کمیونٹی جو آتی ہے وہ یہاں پہ دیکھ کے اپنا گردوارہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گردوارے کو مسلمانوں نے بڑے اچھے طریقے سے مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے۔